علم کا فیضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پہچان ان کی دولت ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پہچان ان کی شہرت ہوتی ہے، کچھ لوگ جن کی پہچان ان کی طاقت ہوتی ہے، لیکن بہت سے کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی پہچان نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ شہرت ہے، ان کی پہچان قرب الہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ اللہ والے کہلاتے ہیں، جن کی شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تاج انہیں پہنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں اللہ کے خوف سے پرنم ہوتی ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، یہ وہ پاک دل والے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے، یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے شب و روز اللہ پاک کی یاد میں گزرتے ہیں، یہ وہ افراد اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کا لمحہ لمحہ، ہر وقت ہر لمحہ ان کا یاد الہی میں بسر ہوتا ہے۔ یہ ان مقامات پہ ہرگز نظر نہیں آتے جہاں رب کی رضا نہیں ہے، ہر وہ کام کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جن میں رب راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں، یہ ہر وہ کام کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے زمانہ انہیں اللہ والے کہتے ہیں، اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ اللہ والے وہ کہ جب انہیں اللہ پاک چن لیتا ہے، انہیں جب اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر ان کی شانیں اللہ اور بڑھا دیتا ہے، اتنی بڑھا لیتا ہے کہ اللہ پاک پھر ان سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک پھر انہیں مزید شانیں، مزید رفعتیں یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کی محبت کو اللہ لوگوں کے دلوں میں عام فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کی محبت کو روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی شدید محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ والے ہے ہی ایسے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو، جو ان کی صحبت میں آتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، انہیں بھی اللہ پاک کی معرفت دلاتے ہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف لے کر جاتے ہیں، اللہ کا خوف بیان کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی ہوتا ہے، یوں کہیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا ٹاپک ہوگا اللہ والے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں، ان کی صفات اللہ کا قرآن کس انداز میں بیان کرتا ہے، احادیث طیبہ میں ان کے کیا کیا فضائل بیان کیے گئے، ان کی شانیں کیا کیا ہیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج بھی ہم سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ آج بھی پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا، اور جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، وہیں پر اللہ نے چاہا آج کے پروگرام میں ہمارے دل میں اللہ والوں کی محبت میں اضافہ ضرور ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کا قرآن جب سنے، احادیث جب سنے، تو اس کے بعد پھر اللہ والوں سے محبت ایک فطری عمل ہے، اور پھر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ دلوں میں، مومنین کے، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نادان ہے وہ دل، نادان ہے وہ افراد، اور ظالم ہیں وہ افراد، اور کتنے محروم ہیں وہ دل کہ جن کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت نہیں ہے۔ ایسے افراد کے بارے میں تو فرمایا کہ حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ ہم نے اللہ والوں سے محبت کرنی ہے۔ ہمارا تو یقین ہے کہ ان سے محبت کا صلہ ہمیں اس انداز میں ملے گا،
یہ خود بھی بخشے ہوئے ہیں اور اللہ ان کی صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام مکمل دیکھیے۔ آپ اسکرین پر نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، آپ کی کمنٹس کو بھی انشاءاللہ لینے کی پوری کوشش ہوگی۔ آپ اسکرین پر ایک اور نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ کوئی آپ بات کرنا چاہیں مبلغین سے تو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے اگر کسی کلام کی فرمائش کرنی ہے تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ اللہ آپ سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ عاطف مدنی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے عاطف بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، تشریف رکھیے۔ فیضیاب اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں فیضیاب بھائی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے فیضیاب بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ ماجد رضا اتاری مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ مرحبا، اہلا وسہلا، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنیں گے فیضیاب بھائی سے، دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہوں گے، آپ کے SMS بھی ہوں گے، مبلغین کی انشاءاللہ ہم گفتگو بھی سنیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت کچھ آج بھی ہمیں آج کے اس پروگرام میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والے اس ٹاپک پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے اللہ والوں کے حوالے سے؟ آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، اپنی رائے کے حوالے سے آگاہ بھی فرمائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائیں۔ آئیے فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، جدھر دیکھو میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو، میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو، میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو، پھر مجھے اے شاہ بغروں پر مدینے میں بلا لو، پھر مجھے اے شاہ بغروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، مدینے جانے والوں مدینے جانے والوں
مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھو، میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ، سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ 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 مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رکھے گلیبوں تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، بس مرگ کر دے غبار مدینہ 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 مدینہ، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے
مدینہ رہے ان کے جلوے بس ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بس ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ 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 میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرے آقا میرا سینہ مدینہ تم بنا دو کرم اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے عاشقان رسول اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے عاشقان رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سب سے زیادہ قرار ملتا ہی عاشقان رسول کو مدینے میں، چونکہ مدینہ ہے ہی ایسا ہے۔ مدینے میں میرے آقا ہیں جو اپنے ہر امتی پہ نظر رکھتے ہیں، ہر امتی کے دکھوں کو جانتے ہیں، ہر امتی کی تکلیف کو جانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا امتی کس حال میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آقا جانتے ہیں کہ امتی کس حال، آقا جانتے ہیں امتی کی چاہت کیا ہے، آقا جانتے ہیں کہ امتی کی طلب کیا ہے، حضور جانتے ہیں امتی کی کیفیت کیا ہے۔ بس حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کو مانگتے ہیں۔ اللہ کرے کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، دنیا میں بھی بس حضور کی یاد ملے، صحیح معنوں میں حضور کی یاد ملے، حضور کا عشق ملے، حضور کی محبت ملے، حضور کی محبت میں جینا نصیب ہو جائے، حضور کی محبت میں دنیا سے جانا نصیب ہو۔ جب دنیا سے جائیں حضور کی محبت میں یہ سینہ سرشار ہو، پھر اس کیفیت میں دنیا سے جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنے عاشقوں کو اور اپنے غلاموں کو بھولتے نہیں ہیں۔ اب چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، گناہ گار کیوں نہ ہو، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کریم آقا ہیں کہ اپنے غلاموں کی کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ حضور تو شفاعت فرما کر اپنے غلاموں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ آج جن لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہوگا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، میرے حضور کی شفاعت انہی کو کل قیامت کی دن نصیب ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور شفاعت کریں گے۔ حضور سے استغاثہ بھی ہم آج بھی کرتے ہیں، اسالو کا شفاعت ہے یا رسول اللہ،
ہم یہاں پر بھی یہ استغاثہ کرتے ہیں، اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ، اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ، آقا ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی یہی کہتے ہیں، اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ۔ ہم کس چوکھٹ پر جائیں، کس در پر جائیں، کہاں جائیں، ہمارا آپ کے سوا کون ہے یا رسول اللہ، ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ اور اس وقت جتنے عاشقان رسول مدینہ پاک میں ہیں ان سے بھی یہ عرض ہے، حضور کی بارگاہ میں جائیں تو یہی استغاثہ کرے، اسالو کا شفاعت ہے یا رسول اللہ، آقا ہماری شفاعت فرمائیے گا، آقا ہماری شفاعت کیجئے گا۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، حضور کرم کریں گے، حضور تنہا نہیں چھوڑتے، حضور رسوا نہیں فرماتے، حضور تو بڑے کریم ہے، حضور تو بڑے شفیق ہے، حضور تو بڑی محبت کرنے والے ہیں، اپنے امتیوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ تو عطاؤں پر عطا کرتے ہیں، وہ جو مانگنے والا جو مانگتا ہے حضور عطا کرتے ہیں۔ کوئی کیا مانگ رہا ہے حضور عطا کرتے ہیں، کوئی جنت کی رفاقت مانگتا ہے میرے حضور عطا کرتے ہیں۔ ہم بھی استغاثہ کرتے ہیں، اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ، آقا ہماری شفاعت کیجئے گا، آقا ہماری شفاعت کیجئے۔ کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھے نا ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھے نا، حضور حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھے نا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے، حضور کی شفاعت ہمارا مقدر ہو جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً وہ افراد کے جنہوں نے حضور سے عشق کیا ہے نا، جنہوں نے حضور سے عشق کیا، جنہوں نے حضور سے سچی محبت کیا، انہیں پھر حضور کی محبت کا صلہ یہ ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر اپنی محبت کے بھی جام پلائے ہیں، اپنا عشق بھی عطا فرمایا، اپنا خوف بھی عطا فرمایا۔ پھر ان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جب گزری ہے، پھر زمانہ پھر انہیں اللہ والے کہتا ہے، زمانہ پھر ان کو اولیاء اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ والے وہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لیتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے سینوں میں ہوتی ہے، تو اس انداز میں اپنی زندگی وہ بسر کرتے ہیں کہ پھر زمانہ انہیں اللہ والے کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اللہ والے وہ کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے،
بزرگان دین کے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اللہ ہمیں اللہ والوں کی محبت نصیب فرمائے, صحیح معنوں میں ہمیں اللہ والوں کی محبت نصیب ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج اسی ٹاپک پر اللہ والے, اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. آپ اسکرین پر نمبر ہمارے دیکھ رہے ہیں 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ ضرور کال کریں, SMS بھی کر سکتے ہیں. ماجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا ماجد بھائی سب سے پہلے تو اللہ والوں کے اوصاف جو قرآن نے بیان کیے ہیں کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً شاہ صاحب, اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ پوری اپنی زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں بسر کر دیتے ہیں, اور قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ ان کے مختلف اوصاف بیان فرمائے ہیں. اگر ہم مختلف صورتوں کو دیکھیں, مختلف قرآن کی آیتوں کو دیکھیں تو کہیں آتا ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے. تو اب مومنین وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ وہ مومنین ہیں کہ جن کی نمازیں جو ہیں وہ خشوع سے لبریز ہوتی ہیں. یعنی جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کا دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے. ایسا خشوع ان کو مل رہا ہوتا ہے نماز کے اندر. اور خود اس طرح کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کی نماز کی حالت میں تیر نکال لیا جایا کرتا تھا. تو آپ کو احساس نہیں ہوتا تھا, معلوم نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو نماز تھی وہ اپنے رب کی قرب کا ایسا ذریعہ بنتی تھی کہ جس کی وجہ سے دنیا سے بالکل بندہ کٹ جایا کرتا تھا. اسی طرح الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے آگے فرمایا گیا کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو لغو باتوں سے بھی اعراض کرتے ہیں, جو فضول گوئی سے اعراض کرتے ہیں, جن کے کام جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں بسر ہو رہے ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ایک دعا سکھائی گئی ایمان والوں کو خود سورہ فاتحہ کے اندر, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ آگے فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ مولا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ خود قرآن فرماتا ہے اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی انعام یافتہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون ہیں؟ یہ انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ یہ صدیقین ہیں. مفسرین فرماتے ہیں صدیقین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کے سچے متبعین ہوتے ہیں. یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اگر جنہوں نے حقیقی انداز میں سچے دل سے پیروی کی ہوتی ہے وہ صدیقین ہوتے ہیں. پھر فرمایا گیا انعام کن پر کیا گیا ہے؟ شہداء پر انعام کیا گیا, یہ بھی ایمان والے اللہ والے ہیں. صالحین پر انعام کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بہ جگہ مختلف انداز میں ایمان والوں کے, اللہ والوں کے اوصاف بیان فرمائے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے, صراط الذین انعمت علیہم کے تحت تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے, ایک مسلمان کے لیے کامل پیر کے ہاتھ میں بیعت ہونا اپنی ہدایت کے لیے لازم و ضروری ہے. یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا. صحیح. فرمایا کہ جو بندہ ہے یہ ناقص عقل کا ہے, اس کا عمل ناقص ہے, اس کی جو شخصیت ہے وہ ناقص ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کامل کے ہاتھ پر یہ بیعت ہو جائے. اس کامل کی برکت سے اس کی جو ناقص عقل تھی وہ کامل ہو جائے گی, اس کا جو ناقص عمل تھا وہ کامل ہو جائے گا. تو جو اس کامل کا نور تھا وہ اس کی طرف جب منتقل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت بھی عطا فرمائے گا, اس کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا اور اس کو بلندیاں بھی عطا فرمائے گا. کیا بات. تو اسی طرح ایک بہت پیاری آیت مبارکہ ہے کہ آپ یوں دیکھیں نا کہ اللہ والے کے اوصاف اس طرح بھی بیان ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے اللہ والے ہیں, یہ ایمان والے ہیں سچے. خود مفسرین نے فرمایا کہ صادقین یہ وہی لوگ ہیں کہ جو انبیاء کرام کے سچے متبعین ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں.
یہ تابعین ہیں، یہ تبع تابعین ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کیا اور اللہ کی راہ پر چلے اور اپنی پوری زندگی اسلام کی بلندی، سرخرو اور نیکیوں میں گزار دی. یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والے ماشاءاللہ بھی ہمارے ماجد میں نے قرآن پاک کی تناظر میں بات کی ہے. یہاں پر ایک بات بڑی پیاری فرمائی نا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیعت ضروری ہے کسی کامل کی. جب بندہ، چونکہ ہم ناقص ہیں، جب کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر اللہ اس کا فیضان عطا فرماتا ہے، کامل کا فیضان عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں جس وقت بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں فرعون کے چنگل سے، فرعون کی عذاب سے، اس کی آزمائشوں سے بچا کر جب آپ نکلے ہیں نا، تو ایک طرف پیچھے فرعون ہے جو پیچھا کرتا ہوا، اور سامنے دریا مجھے مار رہے ہیں. پھر جو بنی اسرائیل ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو مارے پکڑے گئے، ہم تو ہتھیائے گئے، اب تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن سامنے جو شخصیت تھیں وہ اللہ والے تھے، اللہ کے نبی تھے، انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا. اس بھروسے کا صلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میرا اللہ راہ نکالے گا. یعنی یہ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ ایک طرف پیچھے سے دشمن حملہ آور اور سر پہ آ رہا ہے، تلواریں لے کر آ رہا ہے، اور سامنے دریا ہے، آگے جائیں تب موت، پیچھے جائیں تب موت ہے. لیکن اس عالم میں بھی اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، انہیں اللہ کی ذات پہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ وہ کامل ہوتے ہیں، بھروسہ ہوتا ہے. پھر جب بھروسہ ہوا، اب بنی اسرائیل کے ویسے ہسٹری پڑھیں تو ان کے انداز کچھ اور، ان کے نخرے کچھ اور، ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، لیکن جڑے ہوئے ہیں نا اللہ والے کے ساتھ ہے نا. اب اس کا صلہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اللہ کرم فرمائے گا. پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ آپ عصا ماریں، آپ کے پاس جو لاٹھی، آپ لاٹھی ماریں دریا میں. دریا میں جب لاٹھی ماری تو اس پانی نے راستہ چھوڑا، دریا میں دیوار، پانی کی دیوار بنی، کھڑی ہوئی، 11 راستے بنے، اور ہر قبیلہ اپنے راستے سے پار کرتا ہے. جب بندہ اللہ والوں پر اعتماد کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ والے کے جن کا اللہ کی ذات پہ کامل اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، پھر پانی بھی انہیں راستے دے دیتے ہیں. تو جب یہ کیفیت ہے تو ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑیں. اور یہ اللہ والے ہمارے اولیاء کون ہیں؟ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والے ہیں. ہمارے غوث پاک اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والے، ہمارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، ہمارے داتا علی حجویری ہماری اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے. سارے اولیاء اکرام کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ہسٹری کو پڑھیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ. کبھی تو دیکھیں نا حضور کی ذات پہ کیسا بھروسہ ہے. کشتی میں، جہاز میں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، حضور کے فرمان پر. کہا اماں کشتی نہیں ڈوبے گی، اس لیے کہ میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے کہ جب کشتی پر سوار ہو جائیں، جہاز پہ سوار ہو جائیں، یہ دعا پڑھنے نہیں ہلاک ہوتی. اعتماد تھا. جب لوگوں نے سر پہ کفن باندھ لیے تھے، گھبراہٹ کا شکار تھے، چیخو پکار بلند ہو رہی تھی کہ پانی کا جہاز ہے اور یہ ڈوب گیا اب، لیکن اس عالم میں بھی میرے امام با اعتماد تھے، انہیں اللہ کے نبی کے فرمان پر اعتماد تھا. تو ہمارے لیے درس ہے، یہ کامل لوگ ہیں، یہ کامل لوگ ہیں. ہم ناقص جب ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو اللہ ان کا فیضان ہمیں ضرور نصیب فرماتا ہے. میں چاہوں گا آتے بھائی جی ایک چیز میں یہاں پر معذرت عرض کر دوں، یہ بہت زبردست آپ نے گفتگو فرمائی. یہ جو معیت ہے نا، معیت یہ قرآن نے بیان کی ہے. جی آپ اس کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ صادقین کے ساتھ. صادقین کو ہیں؟ اولیاء ہیں، صالحین ہیں، سچے لوگ ہیں، اللہ والے. ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا. واہ واہ، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی تم ایمان والو جو ناقص ہیں، تم ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ جو کامل ہیں. کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو تم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صالحین کے ساتھ ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی گفتگو فرمائی تھی تو اس سے مجھے یہ والی ایک ربط یاد آیا کہ کیسی مضبوطی ہے یہ. یعنی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصیب ہے نا، اللہ والوں کی یعنی اللہ والوں کو اللہ کی معیت نصیب ہے.
انہیں جبھی تو بھروسہ ہے، کوئی نہیں ہے ساتھ، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو سب ایک بندہ مومن کی سب سے بڑی دولت ہی یہ ہے کہ اسے یہ احساس نصیب ہو جائے میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا خالق ہے، میرے ساتھ میرا مالک ہے، میرے ساتھ میرا پالن ہار ہے، دنیا چاہے کچھ کر لے، جب میرے رب کو منظور ہے نا کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنے والے ہیں۔ دشمن حصار باندھ کے کھڑا ہے ننگی تلواریں لے کر حضور کے آستانے پر، حضور کے کاشان اقدس کے ارد گرد، حضور کو بھروسہ ہے نا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا تو بھی لیٹ جا۔ حضرت علی کو کتنا بھروسہ ہے حضور کی ذات پر، وہ کہتے ہیں مجھے تو چین کی نیند آئی کہ حضور نے کہا امانتیں دے کے کل آ جانا، اس کا مطلب ہے حضور نے گارنٹی دے دی ہے کہ کل آئے گا علی، امانتیں بھی دے گا، خیر سے سوئے گا، آرام بھی کرے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے میرے حضور گئے ہیں۔ اعتماد اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر۔ تو ان ہستیوں کو، اللہ والوں کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ فیضان تو آگے بڑھتا ہے نا، پھر یہ فیضان بڑھتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں کہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ لگیں گے، ان کے ساتھ جڑیں گے، ان کی صحبت پائیں گے تو اللہ ہماری بخشش فرمائے گا۔ میں چاہوں گا احادیث کی روشنی میں کچھ جو اولیاء کرام کے فضائل بیان کیے گئے، ان کی صحبت کے جو فضائل بیان کیے گئے، اس پر کچھ روشنی ڈالے آتے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت انہیں نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں، اور جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے اس کے کاموں میں۔ حدیث طیبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے کثرت سے فضائل بیان کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے ان کے فضائل کو بیان کیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی روایت کرتے ہیں کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے جو ہے وہ دیکھے جائیں گے، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرمائے گا تو انبیاء اور شہداء ان کے اس منصب پر رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا منصب عطا فرمایا، اتنا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو ممبروں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی وہ اعمال بتا دیجئے کہ ہم بھی وہ کام کریں تاکہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اعزاز و اکرام عطا فرمائے گا۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی لین دین کے، کسی غرض کے بغیر فقط اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کے سبب کسی سے بغض رکھنے والے ہیں، اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور ان کی قیامت کے دن کیفیت کیا ہوگی، اللہ اکبر، مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ والے ہوں گے کہ جب ہر کوئی خوف میں مبتلا ہوگا، ہر کوئی جو ہے وہ اس کیفیت میں ہوگا کہ اب پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، میرے لیے اللہ تبارک و تعالی حکم کیا ارشاد فرمائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس دن اس کیفیت میں جب سارے لوگ خوف کے اندر ہوں گے ان کے دل بے خوف ہوں گے اور وہ کسی خوف میں نہیں ہوں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں پھر کسی قسم کا کوئی غم نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ 11 سورہ یونس کی یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور آیت کا اگلا جز اگر ہم پڑھتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی ولایت کی ابتدا بنیاد پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور ولایت
شاہ صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی ولایت کسبی چیز نہیں ہے کہ بندہ کوئی نیک اعمال کرے، کثرت سے عبادت اور ریاضت کرے اور سجدے کرے، طویل قیام کرے، راتوں کو روزے رکھے اور یہ ساری عبادت کرے تو پھر اس کو ولایت مل جاتی ہے. نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. ہاں، یہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے یہ ذریعہ بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا. ایک روایت میں یوں ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو. پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب یہ حدیث پاک آگے بھی ہے. اب یہاں تھوڑا رک کر ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرشتوں میں جا کر اعلان کرتے ہیں اے آسمان والو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کر تو کرو. اور پھر پوری جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں دنیا والوں فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی اسے محبت کرو. اب یہاں دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہم نے بظاہر کی نہیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم نے دیکھا نہیں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا نہیں، صحابہ کرام علی رضوان کو ظاہری آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہیں، مگر ان کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر ہے اور کیفیت ان کا نام آتے ہی جو ہے وہ ہمارے سر جھک جاتے ہیں، دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو جاتی. وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا. اور یہ کنیکشن ہے کہ جس کا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ اگر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ گے تو اللہ بندوں کو بھی راضی کر دے گا، اور اگر بندوں کو راضی کرنے میں لگ جائے تو بندے تو راضی ہوں گے نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کی رضا سے بھی محروم ہو جائیں. تو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں. اب آتے ہیں اس حدیث پاک کی طرف. مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اور اس کے جو ہے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہری طور پر آنکھوں سے، ہاتھ سے، کانوں سے، پاؤں سے پاک ہے، وہ تمام جو ہے وہ ظاہری جسم جو ہے اس سے پاک ہے، منزہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں قوت ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں لیکن سماعت کی جو قوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز میں ایسی طاقت پیدا فرما دیتا ہے، ممبر کے پہ بیٹھ کر کئی میل دور یا ساریت الجبل کی صدا آتی ہے تو وہ ان کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے. اور ہاتھوں میں طاقت ایسی آ جاتی ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور پاؤں میں ایسی طاقت ہو جاتی ہے، حضور غوث پاک فرماتے پاؤں اٹھاتا ہوں تو دنیا ختم ہو جاتی ہے. آنکھوں میں طاقت ایسی آ جاتی ہے، حضور غوث پاک فرماتے ساری کائنات ایسے لگتی ہے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہے. تو یہ وہ اللہ والے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت عطا فرما دیتا ہے، ان کی بینائی بڑھ جاتی ہے. اور پھر آگے مزید اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، کیا بات ہے، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جو کام میں کرتا ہوں، میں کسی کام کے کرنے میں کبھی بھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح مومن کی روح قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں کہ موت کو وہ ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے ناپسند سمجھنے کو برا جانتا ہوں. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں نور کے پیکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ضعیف، کمزور اور بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ عز و جل پر قسم کھا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. کیا بات. اور پھر فرمایا کتنی پیاری یہ حدیث مبارک ہے بھائی. سبحان اللہ. یہ سوچے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا میں چاہوں گا کہ ہم ذرا نا غور کریں، کتنی پیاری حدیث ہے. اگر کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں اللہ قسمیں پوری فرماتا ہے.
सुभान अल्लाह। वो हाथ उठाएं, अल्लाह तबारक व ताला इनके उठे हाथों की लाज रखता है। हम जबी तो औलिया से दुआ करवाते हैं, हम जबी तो वलियों की बारगाह में जाते हैं, इनका इस्तिगासा पेश करते हैं, इनको अल्लाह की बारगाह में वसीला बना के पेश करते हैं। या अल्लाह गौस पाक के वसीला से हमारी दुआएं पूरी कर दे, इनके सदके या अल्लाह आफियत। हमें पता है देने वाली जात अल्लाह की है। औलिया कराम अगर कुछ अता फरमाते हैं तो अल्लाह की अता से अता फरमाते हैं। इनकी बारगाह में जो इस्तिगासा है, इनका जो वसीला है, तो ये अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि ये कामिल लोग हैं, इनके साथ अल्लाह की मईयत शामिल है। जब हमारी दुआएं इनके वसीला से जाएंगी, अल्लाह तो इन पर वैसी नजर रहमत फरमाए हुए है, अल्लाह का करम तो वैसे इन पर ज्यादा है, अल्लाह की इनायत तो वैसे इन पर इतनी ज्यादा है। तो जैसे ही हमारी दुआएं इधर जाएंगी और हमारी दुआ इनकी दुआ के साथ जैसे ही मिलेगी, अल्लाह उन पर नजर रहमत फरमाते हो हमारी दुआएं भी कबूल फरमा लेगा। जो ये कहते हैं कि नहीं डायरेक्ट मांग, बेशक अल्लाह ताला डायरेक्ट सुनता है। हमने कब मना किया है कि डायरेक्ट नहीं सुनता? मांगे, दिल खोल के अल्लाह से मांगे, मांगने जो अल्लाह से है। लेकिन कुछ होता है ना कि हमें तलब होती है कि ये दुआ थोड़ी जल्दी कबूल हो जाए, ये चाहत होती है कि इस दुआ पे जरा स्टैंप लग जाए, एतमाद हासिल हो जाए। तो उन लोगों की दुआओं में अपनी दुआओं को शामिल कर लें कि जिनको अल्लाह की माहियत नसीब हुई है। देखना है मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के दौर में किसी वली को देखना है, आज के दौर में जियारत करनी है कि एक वली कैसा होता है, आज के दौर में देखना है कि पीर कैसा होता है, आज के दौर में देखना है कि जिसकी जबान से एक जुमला निकले तो एकदम एक इनकलाब, मुस्बत इनकलाब आता है, उसके जुमले में ऐसी तासीर होती है कि लाखों के सरों पर इमामे का ताज सज जाता है। देखना है आज के दौर में कि वो उसके जुमले का एक जबान से निकला वो जुमला होता है, लोग सरकार की सुन्नत दाढ़ी शरीफ सजा लेते हैं, वो सुन्नत के सांचे में ढल जाते हैं, फैशन को छोड़ देते हैं, बदनिगाही, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों से तौबा कर लेते हैं। देखना है कि जो गाने गाने वाले थे वो नाते मुस्तफा पढ़ते हुए नजर आते हैं, कल तक जो दुनिया के इश्क में मस्त थे आज वो अल्लाह की मोहब्बत में मस्त नजर आते हैं। देखना है तो कहीं दूर नहीं मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे पीरो मुर्शिद किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत, जी हाँ, ये इलियास कादरी साहिब वो मर्द कलंदर हैं कि जिनकी एक निगाह ने कितनी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है। कैसा इनकलाब बर्पा किया है, ये वो अल्लाह वाले हैं कि जिनको अल्लाह की माहियत नसीब हुई है। आज हम किसी को लाख समझा रहे होते हैं, नहीं समझता। अपना बेटा ही हो ना तो उसको समझा रहे हैं ये कर लो ये कर लो, नहीं सुनता। लेकिन क्या इनको कमाल हासिल है, क्या इनको कमाल हासिल है कि ये एक जुमला बोलते हैं, ये पढ़ना है, लाखों की कारकर्दगी आ रही होती है, रोजा रखना है, लाखों की कारकर्दगी, हजारों की कारकर्दगी आ रही है, इतने हजार इस्लामी भाई, इतनी हजार इस्लामी बहनें रोजा रखेंगी। मदरसातुल मदीना में दाखिला जी, मदरसातुल मदीना बन गए, आज तादाद 7 लाख से ऊपर हो गई कि इतनी तादाद पढ़ चुकी है, पढ़ रही है। अच्छा, जामियातुल मदीना में आलिम बनना 1.5-2 लाख के करीब तलबा इकराम आलिम बन रहे हैं, कुछ आलिम बन गए, हजारों इस्लामी भाई आलिम बन गए। ये कौन सी शख्सियत है, ये कौन है? ये वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह की माहियत नसीब है। तो फिर हम क्यों ना अमीर अहले सुन्नत के गुण गाएं। सुभान अल्लाह। तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी। है दावत इस्लामी की दुनिया में धूम धाम, है दावत इस्लामी की दुनिया में धूम धाम। मकबूल तेरा काम है, मकबूल तेरा काम है, इलियास कादरी। मसलक का तो इमाम है, इलियास कादरी। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर ज़मीनी, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर ज़मीन करती तुझे सलाम
آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری وصلک کا تو امام ہے الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری. واہ 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 کیا بات ہے امیر علیہ سنت کی. اچھا ایاز بھائی سب سے پہلے کیا کافی دیر سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں, شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو آپ سے ملاقات نہیں کر سکا, شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. اچھا ایاز بھائی, بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے فضائل سنے, احادیث میں بھی قرآن میں بھی اللہ والوں کے فضائل ہیں, لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ بعض اوقات نا دو جملے بول کر اولیاء کی نا بڑی توہین کر رہے ہوتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں نا دشمنیاں پالی ہوئی اللہ والوں کی. اللہ آپ ایسے افراد کو کیسے میسج دیں گے, کیسے سمجھائیں گے آپ؟ یہ بہت سخت بات ہے سید صاحب. اگر جو ہے وہ اللہ والوں کے لیے کسی کے ایسے جذبات ہیں, سوچے تو صحیح کہ کن کے بارے میں. اگر ہمارے کسی دوست کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ منفی اور نیگیٹو تاثرات رکھتا ہے تو ہمارا بھی اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا, ہم بھی اس کو اچھا نہیں جانتے, ہم بھی اس کو لائک نہیں کرتے. جو ہمارے کسی دوست کے بارے میں, کسی فرد کے بارے میں برا سوچتا ہے یا نیگیٹو بات کرتا ہے یا توہین کرتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ جو اللہ والوں کی توہین کرتا ہے, جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ نے جن کو اپنا اولیاء قرار دیا ہے, جو ان کی توہین کرتا ہے, جو ان کے بارے میں برے جذبات رکھتا ہے, اللہ تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کی بد نصیبی کا کیا کہنا. اور یہ جو ابھی جتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں, معیت کی بات ہوئی, اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اتنے سارے قبولیت کی اس کی بات ہوئی, جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے فضائل سے محرومی بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے, یہ حدیث قدسی ہے, کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی, اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اللہ جنگ کا اعلان فرما میں اس سے اعلان کرتا ہوں. یہاں علماء نے فرمایا دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا. ایک جو ہے وہ سود خور, اور دوسرا جو ہے وہ یہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جو ہے وہ دشمنی کرنے والا. تو آپ دیکھیے کہ اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ فلاح پا سکتا ہے؟ کیا وہ جو ہے وہ بھلائی کو پا سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا آخرت کی عزتیں پا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا تو وہ پھر اس کا کیا ٹھکانہ بچا, پھر اس کی ذلت اور رسوائی کا اور اس کی ہلاکت اور بربادی کا کیا کہنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ جو نیک لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ معیت کو اختیار کرنا چاہیے, ان کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ملفوظات شریف میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں بعض لوگ تو صرف قیامت کے دن صرف اس سبب سے بخش دیے جائیں گے انہوں نے کسی اللہ والے کے دست بوسی کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف اس لیے کل قیامت کے دن بخش دیے جائیں, سبحان دست بوسی کا شرف. ہم اب غور کر لیں ہم کس کیٹیگری میں, ہم آیا دست بوسی کرنے والوں میں, یا پھر اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں کے اندر ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور یہ نیک لوگوں کا, اچھے لوگوں کا, اچھے تربیت والوں کا یہ انداز نہیں ہے. جس کی لینگویج ایسی ہو کہ جو اللہ کے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی منفی بات کرے, اس سے تو ہمیں کوسوں دور ہو جانا چاہیے, اس کو تو ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ہے نا محفوظ صدا بے ادبوں سے شہا مجھے رکھنا, اس طرح کا شعر ہے نا, محفوظ شہا رکھنا بے ادبوں سے, مجھ سے بھی کبھی سرزد نہ بے ادبی ہو. تو یہ دعا اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ ہم جب وہ کسی بے ادب سے اور بے ادبوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیکوں کے ساتھ, جیسے ابھی آپ نے پیر صاحب کی بات کی, امیر علیہ سنت کی بات کی, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بات کی, تو آئیں
یہ دینی ماحول جو ہے وہ الحمدللہ اولیاء کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے الحمدللہ. واہ واہ. فیضان صحابہ اور اہل بیت کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. امیر اہل سنت نے وہ الحمدللہ عز و جل، ہم تو اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. ہائے ہائے ہائے. اس پر فتن دور میں کہ جہاں چاروں طرف فتنے جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ سمجھیے کہ لوگ جو ہے وہ ایک کس طرح جو ہے وہ کیا نام ہے سمجھیے کہ گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، ایسے میں امیر علیہ سنت نے الحمدللہ ہمیں ہر صحابی نبی جنتی، سبحان اللہ. ہم کو صحاب اور اہل بیت سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا بار ہے. گویا ہمیں اس در سے باندھ دیا امیر علیہ سنت واہ واہ. کہ ہمیں جو ہے وہ ان اصحاب کے ساتھ ان جو ہے وہ آپ دیکھیے نا، امیر علیہ سنت کا ہر ولی اللہ کے عرس پر نیاز کا اہتمام کرنا، اس کی ترغیب دلانا، سبحان اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے سید صاحب؟ آپ دیکھیے امیر علیہ سنت کا کتنا بڑا کام ہے. یعنی یہ توجہ اور انٹینشن رکھنا کہ نیک لوگوں کا ایام آ رہے ہیں، ان کو منانا، ان کو سیلیبریٹ کرنا. اپنے بچوں کی برتھ ڈے تو سب کو یاد رہتی ہے، اپنی اینیورسری تو سب کو یاد رہتی ہے. اللہ والوں سے محبت کی نشانی ہے نا کہ ان کے ایام آ رہے ہیں، تو خود بھی جذبہ ہے کہ نیاز کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ امت کو بھی میسج دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، اور اس ذوق اور اہتمام کے ساتھ دیا جا رہا ہے. یہ اللہ والوں سے جوڑنے کا اور کنیکشن کا ایک زبردست ذریعہ ہے. تو ہم جو ہے وہ ایسوں کی صحبت اختیار کریں، نہ کہ وہ لوگ کہ جو ایسی کمزور باتیں کر کے یا معاذ اللہ توہین آمیز جملے استعمال کر کے اللہ والوں سے کے در سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. ایاز بھائی دیکھیں، آپ نے ابھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کی بات کی ہے نا، اگر سمندر کو اوپر سے دیکھیں گے نا یار، یہ لگتا ہے کوئی ہوگا 50 فٹ نیچے، نہیں تھوڑی دیر بعد کانسیپٹ بدلے گا، نہیں 60 ہو سکتا ہے، 70 ہو سکتا ہے، نہیں پتا چلے گا، پھر پتا چلے گا کتنا گہرا ہے. کودنا پڑے گا، گہرائی معلوم کرنے کے لیے کودنا پڑے گا. دعوت اسلامی کھلی کتاب کی طرح ہے وللہ الحمد. میرے پیر امیر علیہ سنت وہ شخصیت ہے کہ کھلی کتاب ہے. میرے امیر علیہ سنت زمانہ جانتا ہے میرے امیر علیہ سنت کیسے ہیں، زمانہ جانتا ہے کہ الیاس قادری صاحب کے کیا کام ہے، زمانہ جانتا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے. چلے تنہا تھے، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. چاہے زمانہ سارا روٹے، چاہے زمانہ سارا روٹے، ورنہ میرا مرشد روٹے. چاہے زمانہ سارا روٹے، ورنہ میرا مرشد روٹے. مرشد ہے عطار میرا، میں دیوانہ مرشد تیرا، میں دیوانہ مرشد تیرا. میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار. انشاءاللہ ابھی تو 26ویں آ رہی ہے، انشاءاللہ میرے مرشد کا یوم ولادت آ رہا ہے، انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ والوں سے جو جوڑ دیتے ہیں نا، جو کنیکشن کر دیتے ہیں، ان کے بھی چرچے کیسے بلند ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے امیر علیہ سنت نے ہمیں جوڑا نا اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے جوڑا، نیک لوگوں سے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی. تو ہم بھی اگر ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، نیک لوگوں کی اختیار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی چرچا بلند فرمائے. تو یہ میسیج اور پیغام ہمارے، ورنہ ایسے لوگ کے جو دور کرنے والے ہیں تو ہمارا بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. آپ جو ہے وہ کیا نام ہے دیکھیے یہ اللہ والوں کا، داتا صاحب علیہ رحمہ، کتنی ہم نے اولیاء کی مثالیں دی. یہ سب نیک لوگوں سے جوڑنے والے تھے، یہ کنیکشن کرنے والے تھے، یہ آگے بڑھانے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عزتوں سے مالا مال کیا. آج جو امیر علیہ سنت کا ذکر خیر ہو رہا ہے، امیر علیہ سنت نے الحمدللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے، ان کی سیرت ہمیں سکھائی ہے، بتائی ہے، اس پر عمل کا ہمیں پیغام دیا ہے. یہ اس کا فیضان ہے کہ آج امیر علیہ سنت اور الحمدللہ دعوت اسلامی اور پیر صاحب اور پیر الیاس قادری یہ چاروں طرف ہو رہا ہے. یہ اس کا صدقہ اور فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، امیر علیہ سنت کو شاد و آباد رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے مارننگ واک، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। माह रमज़ान के क्या कहने हैं, रहमतों, बरकतों, सादतों वाला ये मुबारक महीना है। कई खुश नसीब इस माह मुबारक में रोज़े भी रख रहे हैं। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद रोज़े भी रख रही है, नमाजें भी, तरावीह भी, जिक्र अज़कार भी, और नेकी की धूमें भी, नेकी की दावत की धूमें भी मचा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को बरकतें अता फरमाए। और इन्हीं में वो अफराद भी हैं कि जो अपनी सेहत का भी खुसूसियत के साथ ख्याल रखते हैं। सहरी में भी, इफ्तार में भी, खाने में भी लिहाज रख रहे हैं और वॉक करके भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। हमारा सेगमेंट है मॉर्निंग वॉक, और आज की जो शख्सियत है, बड़ी प्यारी शख्सियत है हमारे साथ, मौलाना महरोज मदनी। इंशाल्लाह आज महरोज भाई से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी माह रमजान की रूटीन बताएं, क्या होती है रमजान में? उमूमन मेरा ख्याल है कि अक्सर लोगों की रूटीन जो है ना जी। एक जैसी हो जाती है, इल्ला ये कि कामों के फर्क से कुछ फर्क पड़ता है। तो मेरा ये होता है रमजान में, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी है वो मदनी चैनल ही पर है, यानी मेरी जॉब मदनी चैनल ही पर है, तो उमूमी तौर पे तो मैं सुबह 9 बजे आता हूँ और 5 बजे तक होता हूँ। लेकिन रमजान शरीफ में फिर मैं सुबह फजर के बाद सो जाता हूँ। अच्छा। और फिर 12 बजे उठता हूँ, फिर ऑफिस आता हूँ और इफ्तारी के वक्त फिर मैं चला जाता हूँ, इफ्तार घर पे करता हूँ। अच्छा। अलबत्ता सहरी घर पे नहीं हो पाती है, सहरी मदनी चैनल पर होती है। मदनी चैनल पर नूर सहर सिलसिला सहरी का जो सिलसिला होता है उस पे कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मरकज की करम नवाजी है, मुझे बुलाते हैं और मैं हाजिर होता हूँ। तो अल्लाह करे कि इखलास नसीब हो। इसके बीच में इफ्तारी और सहरी के बीच में उमूमी तौर पर बस सहरी होती, इफ्तारी होती है, बच्चों के साथ फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजर जाता है जी। और फिर नमाज इशा, तरावी के बाद दर्श कुरान का सिलसिला होता है। माशाअल्लाह। अच्छा महरोज भी पर्सनल कुछ सवालात आपसे कर लें? जो दिल चाहे सुबह करें। का वक्त हो, वॉक चल रही हो, और फिर इस दौरान आपसे अगर आपकी शादी के हवाले से पूछा जाए, किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? अच्छा, मेरी शादी हुई थी, मैं दौरे हदीस में था, उम्र मेरी तकरीबन 25-26 साल थी। दौरे हदीस शरीफ ये क्या है? यानी जब दर्शन जामी का लास्ट ईयर चल रहा था मेरा, सही। तो उस वक्त शादी हुई थी, यानी उसके मिड में हो गई थी। लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि दौरे तालिब इल्मी में शादी नहीं होनी चाहिए। मेरा खुद का भी यही था। अच्छा। लेकिन मेरी अरेंज मैरिज है, फैमिली में हुई भी। अच्छा। तो और खानदान भी एक ही है, यानी मेरी ससुराल कह लें आप, कहने को जी। वो, और खुद मेरा घर कहने को क्या मतलब है? यानी गैर लोग नहीं है ना, बिल्कुल अपने ही हैं, इतने क्लोज हैं कि मेरे बच्चों की नानी जो है वो दादी भी हैं। अच्छा। हाँ, यानी यूं कह लेना एक रिश्ते से दादी रिश्ते है से। वो। सही। अच्छा, जो मेरी खाला हैं वो मेरे घर वालों की पुप्पी हैं, तो यूं करके जो है ना वो बहुत क्लोज है, तो फैमिली डिमांड थी तो फिर वो हो गई। अच्छा महरोज भाई, एक और पर्सनल सवाल आपसे करता हूँ, क्या अच्छा पका लेते हैं आप? मैं अंडा अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा, वाह जबरदस्त। और खाने में क्या पसंद करते हैं आप? खाने में अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें खा लेता हूँ। मैंने ये नहीं, देखिए मेरा सवाल समझे आप, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल मैं कर चुका हूँ और यही जवाब पे मतलब थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है सवाल करने वाला कि मैं सवाल ही क्या कर रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं। खा तो सब लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक यानी ना बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन हो गई है, कोई खाना बुरा नहीं लगता जो हलाल। बाय डिफॉल्ट? हाँ, बाय डिफॉल्ट ही हो गई। अच्छा। कि कोई खाना, कोई हलाल ग़िज़ा बुरी नहीं लगती, लेकिन बहरहाल फिर भी अपनी पसंद नापसंद होती है जी। तो मैं क्योंकि कराची वाला हूँ, तो सबसे पहले तो बिरयानी, दाल चावल, यानी जो राइस आइटम है वो ज्यादा, गोश्त ज्यादा मुझे मतलब नहीं चलता है, सब्जी और दालें ज्यादा मुझे पसंद। वाह, चलें जी। अच्छा महरोज भाई, आप ये बताएं कि सबसे पहली जिम्मेदारी आपको क्या मिली? सबसे पहली जिम्मेदारी मुझे मिली थी, यानी मुशावरतें बनी थी, तो मुझे शोबा काफिला दिया गया था। शोबा काफिला? हाँ, ज़ेली सतह पर, यानी अच्छा। मस्जिद उस वक्त ज़ेली हल्का मस्जिद होती थी, तो मस्जिद सतह पर मुझे काफिले की अनाउंसमेंट की गई थी, और मुझे फजर में पता चला था कि कल रात मशवरा हुआ, उसमें ये अनाउंसमेंट हुई। अच्छा, तो आपको मालूम नहीं था? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा, लेकिन जब आपको मालूम हुआ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, एक्सप्रेशन क्या थे उस वक्त आपके? मैं परेशान हो गया था। जो निगरान साहब थे, मैंने उन्हें अर्ज किया कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, मैं हूँ, लेकिन जो कर रहा हूँ, लेकिन ये एज अ जिम्मेदार ना दे। तो उन्होंने मुझे 2 नसीहतें की। अच्छा। कहा आप करें, हम आपके साथ हैं।
تو الحمدللہ وہ دو نصیحتیں آج بھی میرے کام آ رہی ہیں ماشاءاللہ. اور جو ہے نا چل رہا ہے سلسلہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مہروز بھائی آپ کا, آپ نے جزاک وقت اللہ. عطا فرمایا. اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے مہروز بھائی کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے اور واک بھی ہوئی, اور اسی دوران ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے. اللہ پاک ہمارے مہروز بھائی کو برکتیں عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مہروز بھائی آپ کا. جزاک آپ کو اللہ جزائے خیرہ. خیر عطا اللہ فرمائے. پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. آمین, شاہ آمین, صاحب آپ سے مل کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, آج بھی خوشی. جزاک اللہ. آئیے بڑھتے ہیں اسٹوڈیو کی طرف. اللہ پاک ہمارے مہروز بھائی کو سلامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, کچھ پرسنل سوال تھے, کچھ دینی کاموں کے حوالے سے, بہرحال واک بھی تھی اور کچھ نہ کچھ سوالات بھی تھے. ایک اچھا سفر رہا مہروز بھائی کے ساتھ, ایک اچھی واک رہی. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے ہمارے مہروز مدنی کو. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس, آئیے کال لیتے ہیں. سید ثاقب حسین شاہ صاحب کو آپ کی سالگرہ بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, رزق میں برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین, خیر و مبارک جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. محمد سلیم رضا تاری عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ شاہ صاحب, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب 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 برکت عطا فرمائے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب بھی سلسلے میں آتے ہیں تو آپ پر ایک خصوصی کیفیت طاری ہو جاتی ہے نعت شریف سنتے ہوئے نا. تو اللہ کی رحمت سے جو ہم مسلمان ہیں, اسلامی بھائی ہیں, تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم اس چیز پر بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن شاہ صاحب میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ تو سید بادشاہ ہیں, سید ذات ہیں, تو آپ اس چیز کو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں اور سید ذات بھی ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک میں سے ہیں. تو آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیسے محسوس کرتے ہیں آپ, یعنی کیا کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی ہے جب آپ اس رنگ میں ڈھل جاتے ہیں؟ تو کچھ ضرور ارشاد فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرہ. حضور کی ذات کو جب یاد کرتا ہوں تو ایک خوشی ہوتی ہے, بھروسہ, اعتماد اور یقین کہ حضور ہے نا. لیکن جب اپنی بدعمالیاں دیکھتا ہوں تو پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شرمساری والی کیفیت ہوتی ہے. یا رسول اللہ, ایک نسبت, ایک تعلق, لیکن میں ناقص, میرے اعمال جیسے ہونے چاہیے تھے ویسے ہو نہیں پاتے. بس آپ عاشقانہ رسول سے یہ گزارش ہے, دعا کیا کریں. سب مسلمانوں کے لیے دعا, اور میرے لیے بھی دعا کہ اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے, زوال نعمت سے محفوظ فرمائے, اور بس ایسا بنا دے اللہ پاک کہ حضور خوش ہو جائے. ہر امتی, سید بھی امتی ہی ہوتا ہے, ہر امتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کاش ایسا ہو جائے کہ حضور خوش ہو جائیں, آقا خوش ہو جائیں. کل قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے رسوا نہ ہوں. اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. اللہ عافیت فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. یہ حیدر بات کر رہا ہوں دبئی سے. تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اتنا سادہ پسند کے ہوتے ہیں, سادہ کپڑے, اگر وہ کپڑے بھی ان کے بہت لو کوالٹی کے ہوتے ہیں, بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ بہت لوگ یہ چیز دیکھ کے اسلام میں آتے نہیں ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ ہمارے اسلام میں تو یہ الاؤڈ ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں اس طرح, لیکن پھر بھی دیکھا جائے بہت سارے اللہ والے سادہ زندگی گزارتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ یہ چیز دیکھ کے اسلام میں نہیں آتے, اور اسلام کے جو اسلام میں بھی ہیں وہ بھی اسلام کے قریب اتنا نہیں آتے, تاکہ ان کو یہ چیز لگتی ہے کہ ہمیں بہت سادہ ہونا پڑے گا, یہ ہونا پڑے گا. تو میرا یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے موسٹلی؟ کیا کہیں گے ریاض بھائی؟ دیکھیں یہ تو ان کے کانسیپٹ کی بات ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں, ایسا ہے نہیں. یہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ ان کے قریب نہیں آتے. ابھی ہم جتنے حضرات کی ہم نے باتیں کی ہیں, جتنے نیک ہستیوں کی ہم نے باتیں کی ہیں, زمانہ ان کا معترف ہے. کیا پڑھا لکھا, کیا دنیا دار, کیا ہے وہ, بلکہ مالداروں کو دیکھا ہے کہ نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی سادگی ہوتی ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, یہ ان کی عاجزی ہوتی ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ, کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرتے, وہ اللہ کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں. ان کا عجز جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے ان کا. اور دیکھیے معذرت کے ساتھ, وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں, وہ یہ آپ نے جو لو کوالٹی کا جملہ استعمال کیا یا اس طرح کا استعمال کیا, یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ دیکھیں, ان کی سادگی میں بھی بڑی عظمت ہوتی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر آپ دیکھیں نا, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں.
وہ سلام عاجزانہ مدنی پیوند والا لباس ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن فرما لیا کرتے تھے. تو پھر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہیں آئے؟ زمانہ آج ان کا جو وہ چاہنے والا معترف ہے، بلکہ ان کی محبت کے بغیر ایمان ہی ہمارا کیسے کام. تو یہ ان کے غلاموں کا طرز زندگی ہے کہ وہ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اختیار کرتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سبھی سادگی میں ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ ایک سے ایک اچھے لباس. امام اعظم کو پڑھیں ذرا، آپ پڑھیں امام اعظم کو، تہجد اللہ والے اور کیسے اللہ والے اور کیا جو ہے وہ کیا نام ہے انداز ہوا کرتا تھا. تو یہ اپنے اپنے رنگ ہوا کرتے ہیں بزرگوں کے، کہ کوئی جو ہے وہ سادگی میں رہنا پسند کرتا ہے اور کوئی جو ہے وہ اچھے لباس کے اندر بن ٹھن کر رہتے ہیں. وہ ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بادشاہ آیا تو بڑے کر و فر کے ساتھ آیا، وہ بڑے شاہانہ لباس میں. تو انہوں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، دیکھ نہیں کہاں پر آئے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی حضور ہی کا عطا کر دیں، حضور کو دکھانے آیا ہوں کہ حضور کی عطا ہے تو وہ پہن کر آیا ہوں. تو ایک بزرگ تھے وہ بڑے سادہ لباس میں آئے، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور سادگی پسند ہے، میں حضور کی ادا کو پسند کرتے ہوئے آیا ہوں. اب یہ دونوں رنگ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی ہیں جنا. تو اسی طریقے سے اللہ والوں کے جو ہے انداز جو ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ پسندیدہ ہے. سادگی پسند ہوتے ہیں، وہ سادگی اختیار کرتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ان کی سیرت کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان کی محبت کو دل میں جگہ دینی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے جیسے ابھی ہم نے حدیث پاک کی روشنی میں سنا نا کہ ان کی قبولیت اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے. کچھ ابھی جو دوسری حدیث مبارکہ آتی بھی نے بیان کی تھی، کچھ لوگ ضعیف، بڑا گندا حال، بوسیدہ کپڑوں والے، بعض اوقات اس طرح کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے قریب کتنے ہیں، اللہ کے قریب اتنا ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب اتنے ہوتے ہیں، اگر کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے. اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہیں، نیک عمل کیے، اللہ کیا کرے گا کہ مخلوق کے دلوں میں ان کی شدید محبت کو پیدا کرے گا. یعنی کہ آپ ان کی سادگی کو نہیں دیکھیں گے. کوئی یہ بہت کم ہی ایسا شاید کوئی اس طرح کا ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے ان کے لباس کی وجہ سے نہیں، وگرنہ تو اولیاء کی، ہمارے آج بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ سادگی ہے کہ جو بڑے بڑے مالداروں کو اس طرف لے کر آتی ہے، اور وہ اللہ کے ولیوں کی معیت میں آتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بیعت کرتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ان کی سادگی ہوتی ہے. اور پھر اصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اور شدید محبت کو پیدا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. پھر ان کی محبت کا صلہ کل قیامت کے دن کس طرح ملے گا؟ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ، دو بندے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں رہتا ہے ایک مغرب میں، یعنی دوری اتنی زیادہ ہے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن اللہ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرما دے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ بندہ کہ جس سے تو دنیا میں میری وجہ سے محبت کرتا تھا. ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کل قیامت کے دن مائیت مل جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ ہے وہ غوث پاک، یہ ہے وہ اللہ کے، یہ میرے پیارے بندے ہیں کہ جن سے تو دنیا میں میری وجہ سے محبت کرتا تھا. غوث پاک بخشے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. ہماری اللہ کی رحمت پہ یقین ہے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. وہ بخشے ہوئے ہیں، نیک لوگ ہیں. نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا، ان کی معیت اختیار کرنا ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی، اللہ والوں کی ہمیں سچی محبت، غلامی نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں، مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں، ہر گھڑی ہر آن صبح رمضان، صبح رمضان.